میں آپ کی وساطت سے ایوان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ملک کو مزید آزمائشوں کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ یہ ملک نئی آزمائشوں کا متحمل نہیں ہے۔ پالیسیاں سیاستدانوں کے حوالے کی جائیں، مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے، غلط فہمیاں دور کی جائیں، ہر قدم جنگ کی طرف بڑھانے کی بجائے ہماری شناخت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر قدم امن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا بہت آسان ہے، لیکن اپنی ذمہ داریاں نبھانا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا۔ ہماری معیشت بین الاقوامی اداروں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آج ہماری معیشت کو IMF کنٹرول کرتا ہے، FATF کنٹرول کرتا ہے، دوسرے قرضے دینے والے ادارے کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمیں ایک طرف قرضوں میں جکڑا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہم پر پریشر ڈالے جا رہے ہیں۔ آئے روز IMF کا وفد آ رہا ہے اور پھر ہمیں بلا رہا ہے، اور اب تو IMF اس حد تک آگے چلا گیا کہ وہ حکومت سے بات کرنے کی بجائے وہ عدلیہ سے مل رہا ہے اور عدلیہ سے بات کر رہا ہے۔ IMF کا ہمارے ملک کے عدلیہ سے کیا سروکار ہے؟ ہمارے ملک میں آج IMF آ رہا ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی قیادت کے ساتھ مل رہا ہے۔ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ IMF کا اور FATF کا کیا تعلق ہے؟ کیا تحفظات ہیں اس کے؟ اور پھر اس کی پاداش میں ہم ادارے بناتے ہیں، احتساب کے ادارے بناتے ہیں، نیب کے ادارے بناتے ہیں، FIA کو متحرک کرتے ہیں، اور سارا بوجھ ان کا دو طبقوں کے اوپر آتا ہے۔ ایک کاروباری طبقہ جو ملک میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کے فائلیں بنائی جاتی ہیں، ان کی پیشیاں ہوتی ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اور دوسرا سیاستدانوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک سیاستدان اور ایک حکومتی پارٹی کو بدنام کیا جائے، دوسرے کو اس کی جگہ دی جائے۔ اس مقصد کے لیے بین الاقوامی ادارے میرے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میرا پاکستانی سرمایہ کار اپنا سرمایہ لے کر مغرب میں چلا جاتا ہے، پیسہ میرے نظام سے تنگ آ کر وہ اپنا پیسہ منتقل کرتا ہے یورپ کی طرف، اور میرے پیسے پر یورپ کاروبار اور تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہی اس چیز میں پوری قوم مبتلا ہے۔ کس طریقے سے وہ میرے ہی ہاتھوں سے میرے بھائی کو مروڑ کر میرے سرمایہ کو اپنے ملکوں میں منتقل کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے غیر مسلح کر رہا ہے، اور میرے اپنی صلاحیت وہ میرے دفاع میں استعمال نہیں ہو سکتی، ان کی اجازت سے استعمال ہوگی۔ میری پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی، اگر قانون سازی کرے گی تو کہیں گے بین الاقوامی ادارے۔ آج ہم نے یہاں پر 26ویں ترمیم پاس کی، 26ویں ترمیم کے ساتھ ایک قانون دینی مدارس کے حوالے سے پاس کیا۔ یہاں سے جناب صدر مملکت نے جو دوسرا خط بھیجا ہے پارلیمنٹ کی طرف، اسپیکر صاحب کی طرف، اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن یا دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کا یہ قانون یہ بین الاقوامی اداروں کے لیے تحفظ کا باعث بن سکتا ہے، ان کی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں بین الاقوامی اداروں کی رعایت قبول، لیکن اپنے ملک کے اندر ایک طبقے کو ہمیشہ اپنے مقابلے میں متصادم رکھنا ہے۔ اپنے ملک کے شہری کو میں نے پریشان رکھنا ہے۔ آج قانون پاس ہو چکا ہے، ایکٹ بن چکا ہے، گزٹ ہو چکا ہے اس کا۔ پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس ہو جائے تو پھر صوبائی اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے۔ ابھی تک کوئی صوبائی اسمبلی میں قانون سازی نہیں ہو رہی۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اپروچ ہی نہیں کیا آج تک کسی ایک صوبائی اسمبلی کو۔ میری پارلیمنٹ نے اپروچ ہی نہیں کیا کسی صوبائی اسمبلی کو کہ یہ قانون یہاں سے پاس ہو گیا ہے، مزید قانون سازی جو ہے صوبائی سطح پر وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو کیا کریں؟ ہر بات کے لیے سڑکوں پہ آئیں، ہر بات کے لیے گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کریں، ہر بات کے لیے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں، اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں۔ اسی لیے آپ نے قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔
اور آج ٹرمپ صاحب آئے ہیں، آتے ہی غزہ ہمارا ہے، غزے پہ ہم تعمیر کریں گے، غزے کے رہنے والوں کو اردن بھیج دو، مصر بھیج دو، وہاں آباد کر دو۔ ٹرمپ صاحب، آپ ہوتے کون ہیں؟ کسی آزاد قوم کے بارے میں، اس کی سرزمین پر قبضہ کرنے اور ایک آزاد قوم کو دوسرے ملکوں میں مہاجر بنانے کا آپ ہوتے کون ہیں مداخلت کرنے والے؟